اے مسلمانوں کے رب، اے ان کے الہ، میں مسلمان تو نہیں مگر میں نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے۔ اے اللہ، اب میں آپ کے در کا سوالی بنتا ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، میری مشکل آسان فرما دے۔ یہ سعودی عرب کے کسی شہر کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے، اور یہ کیسے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کیسے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناؤں، آپ حیران ہوں گے۔ چینل سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں تاکہ ایسی دعاؤں کے سیریز میں آپ میرے ساتھ رہیں۔ اس شخص کا کوئی گناہ نہیں تھا مگر وہ قتل کے الزام میں جیل میں بند تھا۔ اس کے کیمپ میں غالباً کوئی شخص قتل ہو گیا تھا اور بعض دیگر افراد کے ساتھ اسے بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اس کا کوئی قتل کے ساتھ تعلق نہیں، مگر وہ اس بات کا کیسے یقین دلاتا؟ اس نے بھرپور کوشش کی وہ پولیس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے، مگر اس کی ساری جو کوششیں تھیں وہ رائیگاں جاتی ہیں، اور یہ انتہائی پریشان ہوتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میں دعاؤں کے ذریعے پکارنا سٹارٹ کرتا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ میں ان معبودوں کو پکارتا ہوں جو معبود اس نے سنے ہوئے تھے۔ وہ نہ تو مسلمان تھا، نہ ہی اس کا کوئی خاص عقیدہ تھا، نہ وہ خود کو عیسائی ڈکلیئر کرتا تھا، نہ ہندو ڈکلیئر کرتا تھا، اور اس کا اسلام سے بھی دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا۔ اس نے سوچا، اور اس نے سوچنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا، ان سے مدد مانگی کہ اے عیسیٰ میری مدد فرما اور میری رہائی میں مدد فرما۔ اور کتنے ہی دن گزر گئے، اس کی یہ فریاد پوری نہ ہوئی۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مگر پھر بھی وہ جیل میں رہا۔ پھر اس نے بتوں کے نام کی دہائی دی، مختلف دیوتاؤں کو پکارا، مگر ساری اس کی دعائیں رد ہو گئیں اور وہ بہت پریشان تھا۔ چپ کے روتا رہتا تھا، پریشان معبودوں کو پکار چکا ہوں اور میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور مجھے ان دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے سارے معبودوں کو تو آزما لیا، اب کیوں نہ میں اس رب کو پکاروں جس رب کو مسلمان پکارتے ہیں، میں اس سے مدد طلب کروں جس سے مسلمان مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رب ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تو اس سے میں مدد طلب کروں، شاید میری دعا سنی جائے اور میں رہا ہو جاؤں۔ پھر اس نے یہ بات سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور مسلمانوں کی کاپی کرتے ہوئے اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا شروع کیے، اے مسلمانوں کے رب، اے مسلمانوں کے الہ، میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر میں نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں، سارے ہی دروازے بند ملے ہیں۔ اے اللہ، اب میں آپ کے در کا سوالی بنتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اے مسلمانوں کے رب میری مدد فرما۔ وہ دعا لمبی مانگتا رہا، اپنی درخواست کو دہراتا رہا اور بڑے عرصے تک دہراتا رہا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک سپاہی میں آ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اس کوٹری میں جس کو اس کو بند کیا ہوا تھا، اور وہ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ صدیق باہر آ جاؤ، ہم نے تحقیق کر لی ہے، اور اس تحقیق میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس تفتیش میں جو موقف سامنے آیا ہے، اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا رخ مکتب جالیات کی طرف تھا، وہاں کے مدیر سے ملا اور اس سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر تمہارے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے، کچھ اشکالات ہوں گے۔ مدیر نے تعجب سے پوچھا، جناب میرے سوالوں کا جواب مجھے مل چکا ہے، مجھے اس الہ کی ضرورت ہے جو مضطرب اور لاچاروں کی مدد کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے سچے رب نے میری دعا سن لی ہے۔